بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کی شر سے جو گنڈے کی گروہ میں پھونک مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں، دو پناہ دینے والی صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، اور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیرے میں ہوا کرتی تھیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرے لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔